اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ 13ویں پارے کی آخری آیات سورہ شروع ہوتی ہے سورہ ہجر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صداقت کو بیان فرمایا اور پھر 14واں پارہ شروع ہوتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جب قیامت کا منظر ہوگا اور کافر لوگ اور بے دین لوگ جب آخرت اور قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے، اور آج یہ بھی دیکھیں گے کہ آج نجات ایمان والوں کو ہو رہی ہے، مسلمانوں کو نجات ہو رہی ہے اللہ کے فرما برداروں کو، تو ربما یود الذین کفروا، تو کافر بہت آرزوئیں کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ لیکن اس دن جو ہے نا سوائے حسرت اور افسوس کے اور کیا آئے گا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر دنیا کا ہم نے ان کو ساز و سامان دیا، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، یا کلوا ویتمتعوا، دنیا کے چند دن ہیں، کھا پی لیں، ویلہہم الامل، ان کو لمبی امیدوں نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، مال دولت آیا، عیش و عشرت آئی، یہ سمجھتے ہیں بس ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے مزے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا دن آ جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا، اور پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، میرے مدنی کریم قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے۔ پہلی کتابیں جو تھیں ان کی حفاظت اللہ نے امتوں کے ذمہ لگائی، تورات والوں سے کہا بھئی اپنی تورات کی حفاظت کرو، انجیل والوں سے کہا بھئی تم حفاظت کرو انجیل کی، لیکن قرآن کریم کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ نے قرآن کی جو حفاظت کی ہے، عجیب قرآن کی حفاظت کی ایک داستان اور تاریخ ہے۔ قرآن جیسے نازل ہوا تھا اس کے ایک زبر زیر پیش ایک نقطے کے اندر بھی فرق نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن کو نصیحت کے لیے ایسا آسان کر دیا۔ 30 پارے یہ قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے کتنا آسان بنا دیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، نابالغ بچے قرآن کے حافظ، بوڑھے قرآن کے حافظ، بچے قرآن کے حافظ، عورتیں قرآن کی حافظ۔ اس سال جو ہمارا وفاق المدارس بورڈ ہے نا، امتحانی بورڈ، تعلیمی بورڈ جو ہمارا ہے مدارس کا، وفاق المدارس العربیہ، اس میں اس سال 74,000 بچوں نے قرآن مجید حفظ کا امتحان دیا ہے۔ 74,000 ایک سال کے اندر، ہر سال الحمدللہ اتنا بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کی کرامت اور قرآن کا معجزہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے قرآن کو تبدیل کرنے والے، بڑے بڑے لوگ آئے قرآن کو منسوخ، قرآن والوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ ختم ہو گئے قرآن اسی آب و تاب کے ساتھ، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ وہ دنیا کا آخری دن ہوگا جب اللہ کا قرآن اس دنیا سے چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت، جب اللہ قیامت قائم کرنا شروع کریں گے نا تو اس سے چند لمحے، چند گھنٹے، چند دن پہلے جو ہے نا قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ مصحف خالی ہو جائیں گے، لکھائی ختم، بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لیں گے، جب قرآن اٹھ جائے گا بیت اللہ کو لوگ گرا دیں گے تو پھر اب اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے۔ تو یہ قرآن کی برکت سے، یہ دین کی برکت سے اللہ یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ جب تک اللہ اللہ کرنے والے دنیا میں ہیں تو یہ ان کی وجہ سے ہم گناہگار بھی جی رہے ہیں، اور جب جو ہے یہ اللہ والے ختم ہو گئے تو اس وقت پھر اللہ یہ دنیا کے نظام کو لپیٹ دیں گے، پھر کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس نظام کی۔ آخرت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر فرمایا فاصدع بما تؤمر، میرے مدنی کریم آپ کھلم کھلا اللہ کی توحید کا اعلان کریں، واعرض عن المشرکین، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ آج بھی ایسا ہے کہ الحمدللہ ہمارے علماء، دیندار لوگ، ساری دنیا کے لوگ ان کے مخالف، لیکن اپنے کام میں لگے ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سورہ نحل کو شروع فرمایا ہے، عطا امر اللہ، قیامت کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ قیامت آ گئی ہے، فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، بس تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، جو زمانہ دنیا کا گزر گیا وہ زیادہ تھا، اب باقی بچ گیا ہے تھوڑا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، ایسے 2 انگلیاں مبارک اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہے نا، فرمایا ایسے میں اور قیامت قریب قریب بھیجے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ دنیا اپنے انجام کی طرف، اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ سال مہینوں کی طرح مہینے، ہفتوں کی طرح ہفتے، دنوں کی طرح دن گھنٹوں کی طرح گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا بچہ پیدا ہو رہا ہے یا سفید داڑیاں ہو رہی ہیں اور یہ قبر میں جا رہا ہے، پتہ یہ زندگی ہے بندے کی۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا جلدی مت کرو، ینزل الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتے بھی اتار دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ میرے مدنی کریم آپ ان کو ڈراتے رہیے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کتنا انعامات پیدا فرمائے، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پھر چاند سورج ستارے، ہوا وغیرہ دیکھو، جانوروں کا نظام دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے کتنا بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں، پھر بھی اللہ کے ناشکری کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں نحل، شہد کی مکھی کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ کی قدرت کا بڑا عظیم ہے تو یہ چھوٹی سی مکھی، لیکن اللہ نے اس کو کیا عقل اور فہم عطا فرمائی ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور پھر ان کی ایک فوج ہوتی ہے، پھر ان کے جو ہے نا گھر بنانے والے جس کو چھتا کہتے ہیں نا، تو یہ خانے بناتے ہیں مسدس، 6 کونوں والا، 4 کونے ہوتے ہیں نا، تو 6 کونے والا جو گھر ہوتا ہے اس کو مسدس کہتے ہیں، اور ایسا کاریگری سے یہ بناتے ہیں کہ انجینئر بھی اتنا صحیح نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ اور پھر بچے دینے والی الگ ہوتی ہیں، پھر جو ہے نا ان کی تربیت کرنے والی الگ ہوتی ہیں، پھر اس کی حفاظت کرنے والی الگ ہوتی ہیں، پھر کئی میلوں تک یہ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ راستہ نہیں بھولتی، واپس اپنی اسی جگہ کے اوپر آتی ہیں۔ جس پھل سے یہ رس چوس کر آتی ہے نا، تو وہاں ایک چھوٹا سا نشان چھوڑ کے آتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کا وقت ضائع نہ ہو، وہ کسی اور پھل سے جو ہے نا وہ رس چوسے۔ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، ان لکم فی الانعام۔ پھر اللہ نے فرمایا جانور جو میں نے پیدا کیے ہیں اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دیکھو ان کو گھاس کھلاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کیا نظام پیدا فرما رہے ہیں تمہارے لیے، اللہ دودھ پیدا فرما رہے ہیں، اور دودھ جانور کے پیٹ کے اندر بن رہا ہے، ایک طرف گوبر ہے، خون بھی ہے، لیکن اللہ نے ایسا مضبوط دیوار پیدا کر دی ہے کہ کبھی بھی دودھ کے اندر نہ خون کی بدبو آئی ہے نہ کسی اور چیز کی بدبو آئی، صاف شفاف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کتنا قریب ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی ادھر گندگی پھینک جائے تو ادھر یہ دیوار بھی نہیں روک سکتی، اتنا موٹی دیوار ہے، لیکن اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ خالص دودھ ہمیں پلا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جانور بھی دیے ہیں، یہ تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ نے تمہیں اولاد بھی دی ہے، تمہیں گھر بھی دی ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ گھر نہ دیتے تو ہم مر نہ جاتے گرمی سردی میں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ عدل یہ نہیں کہ بس قاضی عدل کرے باقی کوئی نہ کرے، عدل کا معنی برابری کرنا، انسان اللہ اور اپنے درمیان عدل کرے، اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دے، جو بندے کا حق ہے وہ بندے کو دے، اور اسی طرح اپنے نفس کا جو حق ہے وہ نفس کو دے، اور بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ اس کو دے، رشتہ داروں کے جو حقوق ہے اس کو دے، ملازم کا جو حق ہے اس کو دے، نوکر کا جو حق ہے اس کو دے، مالک کا جو حق ہے اس کو دے، عبادت کا جو حق ہے وہ دے۔ تو ہر معاملے کے اندر جس سے جو معاملہ کرے اس کو پورا کرے، یہ عدل ہے۔ والاحسان ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ نے ہر معاملے میں احسان کرنے کا حکم دیا۔ ایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر، جو گناہ کھلم کھلا ہے اللہ نے اس سے بھی روکا، اور جو کھلم کھلا اتنا نہیں آدمی کا دل کہہ رہا ہے یہ بری چیز ہے، اس سے بھی اللہ نے روکا ہے، ہر برائی سے اللہ نے روکا۔ بڑی جامع ترین آیت ہے قرآن کریم کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورت کے آخر کے اندر فرمایا ادعو الی سبیل ربک، میرے مدنی کریم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ اور یہ تقریباً پارہ اسی پہ ختم ہوتا ہے، 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے کا معراج کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، ایک ہی رات کے اندر چند لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے آسمانوں تک، اور پھر جہاں تک اللہ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، اور واپس مکہ مکرمہ میں اللہ نے ایک ہی رات کے اندر پہنچا دیا۔ یہ بڑا عظیم ترین معجزہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدعو الانسان بالشر دعاہ بالخیر وکان الانسان عجولا، کل انسان کل قیامت کا دن جب ہوگا تو انسان یہ نہ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر انسان کا نامہ اعمال محفوظ ہے ہمارے پاس۔ کل قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال کو گلے میں ڈال دیں گے، اقرا کتابک، بھائی اپنا نامہ اعمال خود پڑھو۔ وہاں آدمی یہ نہیں کر سکے گا سی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، سی ایسی بات نہیں ہے، ہر پڑھا ہوا بھی پڑھ لے گا، ان پڑھ بھی اس کو پڑھ لے گا۔ اقرا کتابک، آج تو خود فیصلہ کر لے تیرے ساتھ کیا ہونا ہے۔
اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خصوصاً جب والدین بڑھاپے میں قدم رکھے نا تو اور زیادہ ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ سعادت مند خوش نصیب انسان اور اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے والدین کی راحت کا ذریعہ بنے، ان کے لیے سہارا بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بڑے خوش نصیب اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کی قدر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دونوں والدین زندہ ہیں جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے، تھوڑا سا پاؤں دبا لو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، جنت کا دروازہ کھل جائے گا، کوئی دیر ہی نہیں لگتی جنت کا دروازہ کھلانے میں۔ میری والدہ محترمہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، میں جب گھر جاتا ہوں تو رات عشاء کے بعد میں ان کے پاؤں دباتا ہوں، بس ایسے 2 مرتبہ دبایا، بس ابو بس بہت ہو گیا، آپ نے دبا لیا۔ اتنی ڈھیروں دعائیں دیتی ہیں، اتنا دیتی ہیں۔ تو ماں باپ بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ جن کے والدین ہیں ان کی عمر دراز فرمائے صحت عافیت کے ساتھ، اور والدین کو جو ہے نا اولاد کو اپنے والدین کا اللہ تعالیٰ فرما بردار بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر والدین کچھ کہیں بھی دینا تو ولا تقل لهما اف، ان کو اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرهما، نہ ان کو سخت سست کہو، ان کا احترام کرو۔ والدین کے آگے نہیں چلنا چاہیے، والدین کو آگے چلنے دے، ان کی بات سے بلند آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے ایک نوکر کی طرح سر جھکا کے کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، بعض لوگ ہوتے ہیں نا والدین کی خدمت کرتے ہیں لالچ میں کہ والدین کے پاس جائیداد ہے، ذرا یہ ہتھیار لیں اپنے نام کرا لیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ پہلے تو بڑی خدمت کرتے ہیں، جب والدین جائیداد نام کر دیتے ہیں اور پھر والدین کو پوچھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جس جذبے سے والدین کی خدمت کرو گے نا اللہ کو وہ پتہ ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ نقد نیکی جس کا اللہ بدلہ دیتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم جوانی میں مر جائیں، اور فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو میری عمر زیادہ ہو اور میرا مال بھی زیادہ ہو، اللہ مجھے عزت بھی دے، تینوں چیزیں ہر انسان چاہتا ہے، فرمایا وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ نقد بدلہ دیں گے کہ اللہ مال بھی بڑھا دیں گے، عمر بھی بڑھا دیں گے، اللہ عزت بھی بڑھا دیں گے۔ اور جو بد نصیب اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ دنیا میں ذلیل کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے ذلیلوں کو، جنہوں نے والدین کو تکلیفیں پہنچائی ان کی اولادوں نے 2 قدم آگے ان کو تکلیف پہنچائی۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ دنیا میں اللہ نقد سزا دیتے ہیں، دنیا میں نقد بدلہ بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اللہ کے راستے میں جو ہے نا، ہاں ولا ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، اپنے جو مال ہے اس کی حفاظت کرو، فضول خرچی نہ کرو مال کی، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ گناہ میں مال کو اڑانا، یہ فضول خرچی ہے۔ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہاں خرچ کرنا، چاہے آپ نے 1 روپیہ بھی لگایا اللہ کی ناراضگی والے کام میں لگایا ہے تو فضول خرچی ہے۔ اللہ کی اطاعت فرما برداری والے کاموں میں بندہ دل کھول کے خرچ کرے، اور فرمایا کہ اتنا بھی نہ کرو کہ تم جو ہے نا پھر بھیک مانگنا شروع کر دو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، اللہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، زنا نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور اوفوا الکیل، اور جو ناپ تول کرو نا، وزن کرو تو اس کو پورا کرو، کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اور ان السمع والبصر والفؤاد، یاد رکھو ہاں تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہے، ان السمع تمہاری آنکھوں کا عمل، ان السمع والبصر کانوں کا اور آنکھوں کا عمل، والفؤاد اور دل کے جذبات، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں اللہ پوچھیں گے تمہارے دلی جذبات کیا تھے، کانوں سے کیا سنا تھا، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، بھی جس چیز کے بارے میں جو ہے نا جاننے کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خام خواہ تحقیقات میں پڑے رہتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، بھائی اس کے پیچھے مت پڑو۔ اور ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، عاجز بن کے اللہ کے فرما بردار بندے بن کے بنو۔ انک لن تخرق الارض ولن، اکڑ کے چلو گے تو کیا پہاڑوں کو چیر کے رکھ دو گے کیا؟ کتنا اکڑو گے تم؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن میں ہاں نصیحت کے لیے بہت سے مضامین بار بار پھیر کر ہم نے بیان کیے ہیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں بھی ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔